انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے نائب صدر اور سیکرٹری جنرل نے، نائب صدر پاکستان اور سیکرٹری جنرل نے متحدہ عرب امارات سے ویڈیو لنک پر جو پاکستان کے کرکٹ کے معاملات تھے اس پر گفتگو کی، اور یہ بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان سے ورلڈ کپ میں، یعنی T20 ورلڈ کپ جو ہو رہا ہے اس میں کھیلنے پہ رضامند ہو گیا، لیکن کن شرائط پر ہوا وہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان نے یہ بات اب بھی اپنی منوا لی کہ وہ بنگلہ دیش کرکٹ کونسل، یعنی جو بنگلہ دیش کے جو کرکٹ کونسل کے سربراہ ہیں، یعنی وہاں کے جو امین صاحب، امین الاسلام صاحب، وہ تشریف لائے، پاکستان ان کو بلایا، اور پاکستان نے متحدہ عرب امارات سے آئے ہوئے نائب صدر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے سربراہ جو تھے، وہ نائب صدر جو تھے، ان سے ان کی براہ راست ملاقات کرائی اور کہا کہ جناب آپ ان کے معاملات کو حل کر دیں، ہم کھیلنے کو تیار ہیں۔ لہٰذا ان پہ بہت مثبت تبدیلیوں کے بعد اور بہت طویل گفتگو کے بعد، تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے تک کے مذاکرات ہوئے، اور انڈیا اور امارات اور پاکستان یہ سب آن لائن اس وقت تھے تاکہ یہ جو کچھ بھی طے کیا جائے اس کو اس کے حتمی شکل تک پہنچایا جائے۔ دوستوں، اس کے بعد یہ طے کیا گیا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی یہ شرط تسلیم کی گئی کہ بنگلہ دیش کے خلاف جو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کی ہے کارروائی، اس کو فوری طور پہ ختم کیا جائے، اور اس پر جو بھاری جرمانہ عائد کیا گیا بنگلہ دیش پہ، اور ہمیں بھی، آپ کو پتہ نا، پاکستان کو بھی کہا جا رہا تھا کہ تمہارے اوپر بھی بھاری جرمانہ عائد کریں گے، اور تم اگر بھارت کے ساتھ نہ کھیلے تو پاکستان تو خم ٹھوک کر کے میدان میں اتر چکا تھا، اب اس کی واپسی تو مشکل تھی نہیں، لہٰذا بنگلہ دیش کے پر جو جرمانہ عائد کیا گیا تھا اس کو ختم کیا گیا، اور یہ انٹرنیشنل جو کرکٹ کی جو کمیٹی ہے اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو آئندہ ورلڈ کپ یا چیمپئنز ٹرافی جو ہوگا کرکٹ کا، وہ بنگلہ دیش میں سے کسی ایک ایونٹ کا وہ میزبان بھی ہوگا، یعنی بنگلہ دیش کو یہ ریلیف بھی دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ وہ بھارت جو ہے وہ اس سلسلے میں مزید کارروائی بھی، مزید جو اس کی تلافی ہے بنگلہ دیش کی، وہ کرے گا۔ ایک ایسے وقت میں جب بنگلہ دیش میں انتخابات ہو رہے ہیں اور نئی حکومت جو ہے 2 دن کے بعد آنے والی ہے، اس کو یہ سارا جو انعامات ہیں ان کے پر بارش ہو گئی ہے کرکٹ کے، اور پاکستان اور بنگلہ دیش، جو بنگلہ دیش کے نے جو چاہا تھا، پاکستان نے اسی لائن پر چلتے ہوئے اس کے مطالبات کو منظور کرانے کے لیے جب کامیاب ہو گیا، تو بنگلہ دیش نے ایک لیٹر لکھا پاکستان کو کہ اب آپ بھارت سے کرکٹ کھیل سکتے ہیں۔ لہٰذا اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ کرکٹ جو ہے 15 فروری کو جو ہو رہی ہے، بھارت اور پاکستان کا میچ ہوگا۔ آپ کو پتہ، اس میں پاکستان نے ایک یہ بھی شرط منظور کرائی ہے کہ جو کرکٹ کے کیپٹن ہوں گے بھارت کے ٹیم کے، وہ پاکستان کے کیپٹن اور کھلاڑی ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملائیں گے، اور نہ صرف یہ کہ کھیل شروع ہونے سے پہلے بلکہ کھیل ختم ہونے کے بعد بھی اس کو اسی طرح کیا جائے گا، اور اس میں کسی قسم کی اگر خلاف ورزی کی گئی اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کسی نے آنے کی کوشش کی تو اس کو ایک مرتبہ پھر بتا دیا جائے گا کہ پاکستان آج بھی اپنے مطالبے پہ اسی طرح منظور ہے کہ اگر بنگلہ دیش سے آپ رضامندی نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کرکٹ میں جو ہندوستان کی بالادستی ہے وہ قائم رہے۔ اور اس پہ میں آپ کو ایک اور بات اس میں جو اضافہ کرتا چلوں کہ پاکستان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ نہ صرف ہاتھ ملائیں گے بلکہ ان کا رویہ بھی دوران کھیل جو ہے کوئی ایسا حد تک نہیں ہوگا، اور اس کو پوری جو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہے وہ اس کو مانیٹر بھی کرے گی، اور وہ اس کو دیکھے گی کہ آیا ایسا تو کہیں نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے پاکستان کے ساتھ کوئی توہین آمیز لہجہ استعمال کر رہا ہے کرکٹ کے حوالے سے، یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے۔ اس پورے جو کھیل میں، یعنی کرکٹ کے کھیل میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہے پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان پر تھیں۔ سری لنکا، انڈیا اور آسٹریلیا تک سے لوگ جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے آواز اٹھا رہے تھے اور پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ پاکستان سے الگ تھے۔
ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ کے کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے اور پاکستان کرکٹ میں ہارتا ہے یا جیتتا ہے اس کو الگ رکھتے ہوئے کرکٹ کا جو کھیل ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہوتا ہے اس پر پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے، اور وہ جو ہے یہ کھیل کرکٹ کا یہ کھیل جو ہے وہ دنیا میں زندہ ہی پاکستان اور ہندوستان کے میچ کی وجہ سے ہے، ورنہ دنیا میں تو اور بھی ٹیمیں بہت کھیلتی ہیں، بھارت ان کے ساتھ کھیل لے، اب اسکاٹ لینڈ کو بھی آپ نے بلا لیا ہے، نیپال کو بھی بلا لیا ہے، مالدیپ پہ بھی بلانے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ بالکل کرتے رہیں، لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے ایک مضبوط موقف اختیار کیا کرکٹ کے حوالے سے، اور دیکھیں پھر اسے کامیابی بھی ہوئی۔ دوسری جو اس سلسلے میں بہت اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے اس پر یہ بات کہی ہے کہ آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پاکستان مغربی پاکستان آئے ہیں، اور ہم مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان جو ہے ایک مرتبہ پھر کہیں نہ کہیں سے زندہ ہو گیا ہے۔ اس پر کبھی اور بات کریں گے، لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پر میرے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں، اور دوستوں یہ بات یاد رکھیں کہ پاکستان کرکٹ اسی وقت زندہ ہے جب تک پاکستان کا وقار اور عزت موجود ہے، لیکن اگر عزت اور وقار موجود نہیں ہے تو ہار اور جیت تو کھیل کا حصہ ہوتا ہے۔ انڈیا 100 میچ جیت جائے پاکستان سے، لیکن اگر اس کی پوری دنیا میں اس کو جو ہے ہتھیار ڈالنا پڑا، آپ کو اس سلسلے میں بتاتا چلوں کہ اجیت ڈوبھل صاحب جو ہیں وہ جا کے کنگ صاحب سے کنگ آف سعودی عربیہ کے جو ولی عہد ہیں ان سے ملاقات کی، محمد بن سلمان سے، اس کے بعد انہوں نے محمد بن زید سے جو ہے نا بات چیت کی، اور اس کے بعد یہ مطلب دوڑتے بھاگتے رہے کہ کسی طرح آپ کو اس کی وجہ بتاؤں، یہ ایک آمدنی کا ذریعہ ہے، تقریباً 481 ارب 481 پر سیکنڈ کے حساب سے ڈالر، 481 ڈالر پر سیکنڈ کے حساب سے میچ کی فیس، میچ کا جو اشتہار جو ہے اس کی آمدنی بھارت کو ہوتی ہے۔ اب یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ جو بھارت کی بہت بڑی آمدنی ہے اس کو جو ہے مزید ممبران میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، مالدیپ میں، اور جو دوسرے جو نیپال ہیں ان ممالک کو بھی اس میں تقسیم کیا جائے۔ اس طرح پاکستان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا، وقار میں بھی اضافہ ہوا، اور کرکٹ کی جو کھیل ہے اس کو کھیل تک محدود رکھنے کی پاکستان کی کوشش بھی کامیاب و کامران ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔